नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ़ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 22, जुज़ नंबर 40। विलियम को जलालाबाद में आज 4 साल हो चुके थे। वो बंगले से निकलकर पैदल ही कम्प्लेक्स की तरफ चलने लगा। आज उसने जो कपड़े पहने थे उनसे साफ जाहिर हो रहा था कि कैथी का अमल दखल आखिरकार उसकी ज़ाती पसंद और नापसंद में शामिल हो चुका है। कंटोप की जगह कैप ने ले ली थी और शर्ट पर हुड वाले बटनों की जगह शीशे के बारीक टीकों के बटन लग चुके थे। कोट भी अब खुला डुला नहीं था, बाकायदा सूट के साथ फिटनेस में था। विलियम का कद वैसे भी लंबा था और जिस्म की हड्डी अकहरी होने की वजह से बहुत स्मार्ट भी था। जूते भी वैसे ही बारोब और चमकदार जो कमिश्नरों की शख्सियत के आईना होते हैं। इस कदर रोशन दिन में विलियम की नीली आंखों के गिराव में सुर्ख और सफ़ेद चेहरा वाकया अपनी मिसाल आप था। हाथ में बैत तो वही पुरानी थी, लेकिन आज उसकी लचक पहले से ज़्यादा महसूस हो रही थी। नहायत नपे तुले कदम उठाता हुआ पुरवकार चाल चलने लगा। विलियम के बंगले से तहसील कम्प्लेक्स तक सड़क के दोनों जानब 20 के करीब संतरी खड़े थे। जब वो दफ्तर आता या वापस बंगले पर जाता, ये संतरी खाकी वर्दी पहने हर 40 कदम के फासले पर मौजूद साहब की निगहबानी के लिए इस्तदादा हो जाते। संतरियों की वर्दी शर्ट और लंबी निकरों पर मुनहसर थी। संतरी सिख, हिंदू और मुसलमान सभी कौमों से थे। उनकी शर्टें और निकरें भी एक जैसी थी, लेकिन सर पर पगड़ी रखने के लिए सिखों को इस्तिस्ना हासिल था। वो सरकारी टोपी की बजाय नीले रंग की पगड़ी पहन सकते थे। संतरियों के अलावा भी 3-4 अफसर विलियम के इस्तकबाल के लिए सुबह उसके घर के सामने पहुंच जाते, ताकि वहीं से साहब को प्रोटोकॉल के साथ दफ्तर में लाएं। मगर विलियम इन चीज़ों का ख्याल कम ही करता। अक्सर इन सब को नज़रअंदाज करता हुआ सीधा पैदल ही चल पड़ता, जैसा कि आज सुर्ख ईंटों की ठंडी सड़क पर चहलकदमी करता हुआ चल रहा था। ये सड़क विलियम के जलालाबाद आने के 1 साल बाद पक्की कर दी गई थी, जिसकी गर्द पहले महज रेत और बट्टे की केरी डालकर बिठाई थी। अब इस सड़क पर कॉम्प्लेक्स तक 2 रोया पिपलों के दरख्त भी लहलहा रहे थे। ये भी विलियम के जलालाबाद तैनाती के बाद ही लगे थे, बल्कि विलियम ने खुद लगवाए थे। सर्दी के वही दिन लौट आए थे जब विलियम ने जलालाबाद में कदम रखे थे, और आज उसकी तैनाती को 4 साल हो चुके थे। इस अरसे में उसने जलालाबाद तहसील में कई इनकलाबी कदम उठाए। तलीम का मेयार पंजाब की तमाम तहसीलों से आगे निकल चुका था। इसी तरह एक नई नहर और दूसरे कई छोटे छोटे रजवाहे जारी कर दिए, जिनकी वजह से तहसील के हर गोशे में पानी की बहतात हो गई। गंदम, चावल और मकई की फसलें कसरत से पैदा होने लगीं और लोगों के चेहरों पर एक किस्म की खुशहाली आने लगी। हर तरफ दरख्त और फसलों के सब्ज आईने लहलहा रहे थे। इसके अलावा सरकारी सरपरस्ती में निजी सतह पर लोगों को छोटे छोटे कारोबार शुरू करवा दिए, जिनमें जलालाबाद के मज़ाफ में लगाए गए शहतूतों के बाग भी शामिल थे। अब विलियम जलालाबाद से इस कदर मानूस हो चुका था कि अगर उसे सारी उम्र भी यहाँ रहने की इजाज़त दी जाती तो वो इसके लिए भी तैयार था। सबब इसका यही था कि जलालाबाद शहर से लेकर उसके मज़ाफ़ात तक विलियम ने हर जगह को अपनी ज़ाती जमालियात के आइनों में डाल लिया था। रहट, नाले, नहरें और बागात जगह जगह पैदा हो चुके थे और मज़ीद के लिए कोशिशें जारी थी। दुकानों से लेकर मकानों तक हर शय में एक किस्म की नफासत झलकने लगी, जो विलियम की इब्तदाई कोशिशों के बाद खुद ब खुद मकामी लोगों में ज़ाहिर हो रही थी। विलियम के ये 4 साल गोया उसकी ज़िंदगी के हासिल थे, जिनमें उसने इस तरह दिलो जान से काम किया कि ये इलाका बिल्कुल बदल गया। दरिया के साथ भैंसें और भेड़ बकरियां पालने वालों के लिए बाकायदा चरागाहों का क़याम सरकारी खातों में कर दिया गया और इन इलाकों में चरवाहों को पूरी आज़ादी दे दी गई। इस अरसे में उसका तबादला कई दफ़ा होते होते बचा, जिसको रखवाने में उसने खुद भी चीफ सेक्रेटरी तक ताल्लुकात कायम कर लिए। इन ताल्लुकात में उसके बाप का काफ़ी ज़्यादा दखल था कि सेक्रेटरी साहब उनके ज़ाती दोस्तों में से थे, जिन्हें देसी घी, मक्खन से लेकर भैंसों, बैलों और लड़ाका मुर्गों तक का चस्का पड़ गया था, जिसकी बिना पर वो यहाँ 4 साल निकालने में कामयाब हो गया। अपनी मर्जी से भरपूर तरीके से काम किए और जलालाबाद में बरतानवी राज के फ़वाइद पूरे तरीके से अवाम तक पहुँचाने की कोशिशें की।
اسے اس معاملے میں کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر وہ فائدے نچلی سطح تک لے جانے میں کامیاب ہو ہی گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا نام جلال آباد اور اس کے مضافات کے غریب غربا تک بھی پہچان میں آ چکا تھا، حتیٰ کہ اس کی شکل بھی جلال آباد کے کئی عام لوگوں نے دیکھ لی تھی۔ امن و امان کے حوالے سے سردار سودا سنگھ اور عبدل گجر وغیرہ کے قتل کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو ولیم کے لیے پریشانی کا باعث بنتا۔ اگرچہ غلام حیدر لاکھ کوشش کے بعد بھی گرفتار نہ ہو سکا تھا اور نہ ہی اس نے دوسری کارروائی کی، گویا اپنا بدلہ لے کر وہ فوش ہو چکا تھا۔ البتہ اس کے اشتہاری ہونے کے بعد ولیم نے اس کی زمین اسی کی رعایا میں بانٹ دی، بلکہ ان کے لیے بھی وہی سہولتیں جاری کر دی جو عام تحصیل میں تھیں، لیکن ولیم نے اس کا انتقال کسی وجہ سے غلام حیدر ہی کے نام رہنے دیا۔ مولوی کرامت نے جس قدر محنت اور تندہی سے کام کیا تھا، اس کے عوض ولیم نے ذاتی دلچسپی لے کر اس کی مالی اور سماجی حیثیت میں اتنا اضافہ کر دیا کہ اب وہ تحصیل جلال آباد کے معززین میں شمار ہونے لگا، بلکہ اس کے بیٹے فضل الدین کو 10ویں درجے میں انتہائی اچھے نمبروں میں پاس ہونے کے بعد ذاتی خرچ پر اور کچھ وظیفہ دے کر لاہور FC کالج میں پڑھنے کے لیے بھجوا دیا۔ اب فضل الدین بھی وہ فضل الدین نہیں رہا تھا جو صرف روٹیاں مانگنے کا ماہر تھا۔ اسکول میں تو ویسے ہی وہ 2 درجے ایک سال میں طے کر گیا تھا۔ مولوی کرامت کے بھی اتنے پر نکل آئے کہ کئی دفعہ صاحب بہادر سے خود ملاقات نکال کر ان لوگوں کی شکایات بھی کیں جو اس کے کام میں حرج ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ غضب تو یہ کہ ان شکایات کو سنا بھی گیا تھا، جس کے بعد بیشتر لوگ بابوؤں سمیت مولوی کرامت کی چاپلوسی پر اتر آئے تھے۔ کئی بابو اپنی سفارشیں بھی لے کر آتے، جنہیں مولوی کرامت ولیم تک پہنچانے کی جرت تو نہ کر سکتا تھا، لیکن وہ ان سفارشی لوگوں کو کام ہونے کی اس طرح تسلی کروا دیتا جیسے یہ اس کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ ان سفارشوں کے عوض مولوی صاحب نے کسی سے پیسے تو نہیں پکڑے تھے، جس کا اس وقت تک رواج بھی کم تھا، البتہ مختلف قسم کے تحفے تحائف ضرور وصول کر لیتا، جو بظاہر سفارشی حضرات اصرار کر کے مولوی صاحب کے حوالے کر دیتے تھے۔ مولوی صاحب انہیں اس لیے بھی قبول کر لیتے کہ انہوں نے یہ حدیث پڑھ رکھی تھی کہ ایک دوسرے کو تحفے لینے دینے سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مولوی کرامت فی الحال اس حدیث کے ایک حصے پر عمل کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ مولوی کرامت کے جلال آباد کے اکثر زمینداروں سے اتنے خوشگوار تعلقات پیدا ہو گئے کہ وہ اسے شادی، بیاہ اور موت غمی سے آگے بڑھ کر اپنی رشتہ داریوں کے متعلق بھی مشوروں میں شریک کرنے لگے اور چھوٹے موٹے فیصلوں کا ثالث بھی قرار دے لیتے۔ مولوی کرامت کی ثالثی اس لیے بھی پائیدار تھی کہ سب جانتے مولوی صاحب کا کمشنر جلال آباد سے ذاتی تعلق ہے، اس لیے وہ صاحب بہادر سے کہہ کر کسی کا بھی چوبارہ گول کر سکتا ہے۔ ان سب باتوں سے الگ اسکول منشی ہونے کے ساتھ مولوی کرامت نے اپنے لیے جامع مسجد جلال آباد کی امامت بھی حاصل کر لی تھی کہ 3 سال پہلے مسجد کے سابقہ پیش امام کو منصوبے کے مطابق ملازمت دلوا کر منڈی گرو ہرسا بھیج کر اور اپنی تمام ذاتی قابلیتوں کے پیش نظر مسجد کی امامت کے فرائض سنبھال لیے تھے، جس سے اتنی آمدنی مزید ہو جاتی جتنی مولوی صاحب کی گورنمنٹ کی طرف سے تنخواہ تھی۔ مولوی کرامت کی خوشحالی کے ساتھ شریفاں کے اعتبار بھی کافی بدل چکے تھے۔ چکر اڑے میں تو کبھی کسی کی میت کے گھر پرسہ دینے یا مردہ عورت کو نہلانے اور کفن پہنانے کے سوا دوسرا کام نہیں کیا تھا، لیکن جلال آباد میں باقاعدہ گھروں میں میلاد اور دیگر بہت سی تقریبات میں مدعو ہونے لگی، جس میں اسے مولوی کرامت کے برابر نہ سے ہی گھر کے خرچے یعنی ہانڈی روٹی کی آمدن ہو ہی جاتی، بلکہ اس نے کچھ نعتیں اور آیتیں رحمت بی بی کو بھی یاد کروا دیں۔ وہ بھی شریفاں کے ساتھ گھروں میں جا کر طرح طرح کی نظر نیاز کا سبق دینے لگی تھی۔ اس طرح پورے جلال آباد میں مولوی کرامت کے گھر کے علم اور فتووں کی دھوم مچی ہوئی تھی، اور کاروبار اتنا ترقی کر گیا تھا کہ ضلع قصور کے چکرڑے میں تو اس کا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ادھر فضل الدین کا لاہور کے کالج میں پڑھنے سے فضل الدین اب بچپن میں ہی مولانا فضل الدین بن چکا تھا۔ FC کالج نے اسے دھوتی کی بجائے پاجامہ پہنا دیا اور بابو بنا کر رکھ دیا۔ عربی فارسی تو اسے پہلے ہی آتی تھی۔ کالج کے ماحول نے انگریزی کا اثر ڈالا تو مولانا فضل الدین ایک ہی سال میں کئی باتیں انگریزی میں ہی بولنے لگا۔ چھٹی پر جلال آباد آتا تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے اور باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو کہتے، بھائی مولوی کا بیٹا تو کوئی بڑا انگریز بنتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ اس بات پر مولوی کرامت سے ناخوش بھی تھے کہ اس نے اپنے بیٹے کا مذہب خراب کر دیا ہے۔ فضل الدین کو باقاعدہ کرسچن بنانے کر مولوی کرام الدین
نے دین کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر وہ مولوی کرامت کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، لیکن مولوی صاحب بہادر سے تعلقات کی بنا پر کھلے عام مخالفت سے بھی ڈرتے تھے۔ مولوی کو بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ ایسے لوگ دیہاتوں میں تو کافی تھے، لیکن شہر میں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ کیونکہ مولوی کرامت کی پچھلے 3 سال کی تبلیغ نے جلال آباد کو انگریز بہادر کا وفادار بنا ہی دیا تھا۔ الغرض ولیم نے مولوی کرامت کی حالت بدلنے سے لے کر فیروز پور کی تحصیل جلال آباد کو تعلیمی، معاشی اور سماجی سطح پر اتنی کچھ ترقی دے دی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا وہ اپنی نولکھی کوٹھی میں رہ رہا ہے یا جلال آباد کے بنگلے میں۔ کیتھی شادی کے بعد ولیم کے ساتھ جلال آباد کے بنگلے میں تھی، بلکہ اب تو ان کا ایک بچہ بھی تھا جس کی عمر 1.5 سال ہو چکی تھی۔ کیتھی روزانہ نہیں تو ہر دوسرے دن گھوڑے پر بیٹھ کے جلال آباد کے مضافات میں سیر کو ضرور نکلتی، جس کے دائیں بائیں بیسیوں، نوکر، مامائیں اور پولیس والے اٹینشن چلتے اور بھاگتے نظر آتے۔ میم صاحبہ نے یہاں آ کر بھی عجب طرح کے پردے نکال لیے تھے۔ کچھ دن تو دیسی ملازمین کے ساتھ ملائمت سے بات کرتی رہی، یہ لوگ اسے فرشتوں جیسے اور تابع فرمان لگتے تھے۔ اس کے خیال میں ان ہندوستانی کالوں کے اندر انتہائی سادگی اور معصومیت تھی، کیونکہ ان کا اپنا نہ کوئی تقاضا تھا اور نہ شکایت۔ یہی وہ لوگ تھے جو صرف صاحب بہادر، میم صاحبہ اور بابا لوگوں کے لیے جیتے اور ان کی خدمت گزاری میں مرتے تھے۔ اس لیے ان کے ساتھ محبت اور شفقت کرنا گورے لوگوں کا فرض تھا۔ کیتھی بات بات پر انہیں انعامات سے نوازتی اور شاباش سے دل بڑھاتی، لیکن جیسے جیسے ولیم کے اختیارات کی وسعت اور اقتدار کا نشہ دیکھا، لہجے اور خیالات میں تبدیلی آتی گئی، حتیٰ کہ 3 ہی سال کے اندر اس نے ولیم کو بھی سرزنش کرنا شروع کر دی کہ وہ ان دیسی لوگوں کو زیادہ رعایت دیتا ہے اور ملازموں کی غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب یہ لوگ اسے گنوار، اجڑ، بکاری، کام چور، چاپلوس اور چغل خور نظر آنے لگے۔ وہ اس بات کی سختی سے قائل ہو گئی کہ کالے ایک بدبخت، نالائق اور منحوس قوم ہیں۔ ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے، نہاتے نہیں اور گوروں کے درمیان بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ان کو پیار سے نہیں، ذلت اور رسوائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ کیتھی کے اپنے شغل بھی ضروریات سے آگے نکل کر تفریح میں بدلتے گئے، جن میں سے ایک اسے اونٹ پر سواری کرنے کا بھی شوق پیدا ہو گیا۔ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے کئی اونٹ خریدے گئے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے 8 ملازم رکھ لیے۔ کیتھی ولیم کو بھی اونٹوں پر اپنے ساتھ سیر کرنے کا اصرار کرتی، جسے پورا کرنے کے لیے اس نے کئی دفعہ یہ سواری بھی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب ولیم بھی اونٹ کی سواری سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اونٹوں کے علاوہ کیتھی کی کوششوں سے جلال آباد میں اکاڑا کے مقابلے کا تو خیر نہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مویشیوں کا فارم ضرور بن گیا۔ اس فارم کے لیے نیلی کی عمدہ بھینسیں چن کر دگنے تگنے مول میں خرید لی گئیں۔ اس کے علاوہ بنگلے کے پچھواڑے اچھا خاصا باغیچہ بنا دیا۔ اس میں دور تک درختوں کی قطاریں ہری چھاؤں کے ساتھ لہلہانے لگیں، جن پر توریوں، کدوؤں اور کریلوں کی بیلیں چڑھ گئی تھی۔ بنگلے کے قریب و جوار میں درختوں کی عمر ابھی 4 سال ہی تھی، لیکن ان کی حفاظت اس اچھے طریقے سے ہوئی کہ وہ اب اچھا خاصا سایہ دینے لگے تھے۔ بیلوں کے چڑھ جانے سے اور بھی اچھے لگتے۔ بنگلے کے قریب و جوار میں درختوں کی عمر ابھی 4 سال ہی تھی، بیلوں کے چڑھ جانے سے اور بھی اچھے لگتے، جو سردیوں کے موسم میں عجیب بہار پیدا کر دیتی۔ کیتھی نے اپنی بیٹی کے لیے بنگلے کے صحن میں ایک نوابی قسم کا جھولا بھی بنوا لیا تھا۔ جھولے میں اپنے سائرز کو لٹا کر اسے بعض اوقات اپنے ہاتھ سے جھلاتی، لیکن اکثر یہ کام ماما سر انجام دیتی اور کیتھی خود صحن میں بے شمار سفید کبوتروں کو اڑا اڑا کر دانہ ڈالتی اور ان کا تماشا دیکھتی۔ ان کبوتروں کے صرف پھڑ پھڑانے کی آواز سننے کے لیے کیتھی نے یہ کبوتر آگرہ سے منگوائے تھے۔ کیتھی کے مسلسل جلال آباد میں ہی قیام کی وجہ سے اکاڑا میں کیتھولک چرچ اسکول کا کام معطل پڑا تھا، لیکن اب ولیم کو کیتھی کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ اسے ایک لمحے کے لیے اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتا تھا، نہ ہی یہ بات کیتھی کو منظور تھی کہ ولیم ڈیوٹی کے وقت کے علاوہ کسی کلب میں بھی اس کے بغیر جائے یا دوستوں کے ساتھ گپ بازی کرے اور وہ گھر میں اکیلی بیٹھی رہے۔ ولیم سے دور اکاڑا میں رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، وہ دونوں اکاڑا میں براستہ ہیڈ سلیمان کی ہر 15 دن میں 2 دن کے لیے چکر ضرور لگاتے
کہ یہ فاصلہ جیپ کے آگے کچھ حیثیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ اب تو راستے میں کئی مقامی لوگوں کو بھی ان کے معمول کے سفر کا علم ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی عرضیاں ولیم کے راستے میں پڑنے والی چوکیوں پر جمع کرا دیتے، جس کا آرڈر ولیم نے پولیس والوں کو بھی کر دیا تھا۔ اب کچھ دن سے ولیم کو ڈپٹی کمشنر رالف کی طرف سے دڑکا لگا ہوا تھا۔ اسے ولیم کا اتنا عرصہ ایک ہی تحصیل میں رہنا گوارا نہیں تھا، اور چیف سیکرٹری بیڈن صاحب بھی بدل چکے تھے۔ رالف کو فیروز پور میں آئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ اس نے ولیم کے بارے میں طرح طرح کے خدشات کا اظہار شروع کر دیا۔ ادھر ولیم کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کے اب جلال آباد میں دن تھوڑے ہی رہ گئے ہیں۔ اس نے کیتھی کو آگاہ کر دیا تھا کہ اب وہ جلال آباد سے اپنا بستر لپٹنے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کسی وقت بھی اسے اٹھا کر کہیں بھی بھیج سکتی ہے۔ اور آج وہی کچھ ہوا۔ ولیم آرام سے بیٹھ کر فائلوں کا جائزہ لینے لگا تو سب سے پہلے اس نے جو فائل کھولی اس میں ولیم کے ٹرانسفر آرڈر پڑے تھے۔ ولیم کو مطلع کیا گیا تھا کہ اس کے 4 سالہ تجربے کے پیش نظر چیف سیکرٹری آفس لاہور کو اس کی خدمات کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا چارج تحصیلدار مالکم کو سونپ کر لاہور چیف سیکرٹری آفس میں جوائننگ رپورٹ دے۔ ولیم نے آرڈر دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بیل دبا کر کرم دین سے کافی کا کپ بنانے کے لیے کہا۔ آرڈر اتنے اچانک اور محتاط انداز میں تیار کیے گئے تھے کہ وقت سے پہلے ان کی ہوا بھی باہر نکلنے نہیں دی گئی تھی۔ ولیم یہ تو جانتا تھا کہ وہ یہاں سے جانے والا ہے، لیکن اتنا اچانک اس کے بھی گمان میں نہیں تھا۔ اس لیے اب ولیم نے کسی نئی سفارش کا بندوبست کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ویسے بھی ذہنی طور پر اب وہ اپنے تبادلے کے لیے تیار ہو چکا تھا، جو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ اب چونکہ ولیم کو جلال آباد کے کسی کام میں قانونی طور پر دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ یہاں کسی چیز کا ذمہ دار رہا تھا، اس لیے اس نے فوراً اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر کے باقی تمام فائلوں کو ایک طرف کر دیا اور دل ہی دل میں رالف پر لعنت بھیج کر پچھلے 4 سال میں پیش آنے والے تمام واقعات پر نظر دوڑانے لگا، جس میں طرح طرح کے بے شمار کردار ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں میں گھومنے لگے۔ پہلے دن فیروز پور میں ملنے والا باورچی نظام دین، اس کے ماتوب افسر جن میں لوئس اور وہ جو 1-2 لوگ ریٹائر ہو کر گھر بھی جا چکے تھے، ان کے علاوہ مدن لال ماسٹر، سردار سودا سنگھ، غلام حیدر، رسا گیر چودھری، مولوی کرامت، تھانے داروں سے لے کر عوام تک، اور پھر اس کے متحد کام کرنے والی تحصیل انتظامیہ، سینکڑوں ہی طرح کے لوگوں سے اسے واسطہ پڑا تھا، جن میں ایماندار بھی تھے، چاپلوس بھی، کام چور بھی، اور کام کے ماہر مگر نکمے بھی۔ انہی میں وہ بھی تھے جو دونوں طرف مخبری کا کام دیتے تھے اور نہایت ایمانداری سے، وہ بھی جنہوں نے ہمیشہ منافقت اور کام چوری سے ربط رکھا۔ یہ سب کچھ ولیم کو یاد آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی خبر تھی کہ آنے والا کوئی بھی افسر اس طرح جلال آباد میں کام نہیں کرے گا جس طرح اس نے کیا ہے۔ وہ عوام کو اپنی رعایا نہیں غلام بنا کر رکھے گا، جیسے خود اس کی بیگم کا ان لوگوں کے ساتھ رویہ ہو گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی ولیم ہلکا سا مسکرا دیا، گویا انگریز افسر عورت بن کر مقامی لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، جس کا اسے اس وقت قلق تو ہو رہا تھا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ولیم نے سوچا، جلال آباد کے لوگوں کو کیا پتہ، ان کی تحصیل میں ولیم کے تبادلے کا کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ اس نے خود بھی دل میں جلال آباد کو اپنا گھر تسلیم کر لیا تھا، اور اس کے لیے اسی طرح کام کیا تھا جس طرح اپنے گھر کو بنانے میں کیا جاتا ہے۔ اسی اثناء میں ولیم نے دوبارہ بیل بجا کر نجیب شاہ کو طلب کیا۔ نجیب شاہ جیسے ہی کمرے میں آیا، ولیم نے اسے بنگلے میں موجود تمام سامان کو بحفاظت پیک کروانے کا حکم دے دیا۔ جز نمبر 41۔ لاہور چیف سیکرٹری ہاؤس ولیم کے لیے نیا نہیں تھا۔ ابتدائی 8-9 مہینے ٹریننگ کے اور مختلف اوقات میں میٹنگ کے سلسلے میں اس کا یہاں قیام رہا۔ اس دوران ولیم کے ذاتی طور پر بھی بہت سے دوست نکل آئے تھے۔ اس کے علاوہ ولیم کے باپ اور دادا کو جاننے والے بھی کئی لوگ یہاں موجود تھے، جو اس خاندان کا نجی سطح پر بھی احترام کرنے والے تھے، اس لیے کسی قسم کی اجنبیت نہیں تھی۔ پھر بھی جو اختیار ولیم کو جلال آباد میں حاصل تھا، اس کا یہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کہاں تو ایک پورے علاقے میں بے تاج بادشاہ ہونا، نوابوں کی طرح فیصلے صادر کرنا، بلکہ اس کے اختیارات تو نوابوں سے بھی بڑھ کر تھے کہ ان کو حکومت کی قانونی حیثیت بھی حاصل ہو جاتی تھی،
और कहाँ एक 15 मुरब्बा फुट के कमरे में बैठकर सुबह से शाम तक मक्खियां मारते रहना और मुलाजिम को बुलाकर काफ़ी या चाय पीते जाना। कहर तो ये था कि उसे अफसरों की छुट्टियों का घटिया काम दे दिया गया जिसे वो कराहत की हद तक नापसंद करता था। इसके बरअक्स केथी यहाँ इंतहाई खुश थी। विलियम को रहने के लिए माल रोड पर जो बंगला मिला था वो जलालाबाद वाले बंगले से अगरचे छोटा था लेकिन उससे कहीं खूबसूरत था। इर्द गिर्द में दूसरे बंगलों में रहने वाले अफसरों की बेगमात और बच्चों की रौनक मस्तजाद थी। जलालाबाद में विलियम ड्यूटी पर चला जाता था तो केथी को एक एक घंटा साल साल का हो जाता, लेकिन यहाँ वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। नौकरों की तादाद कम हो गई थी मगर ऐसी भी कम नहीं कि कमतरी का एहसास पैदा हो जाता। शाम के बाद लाहौर के क्लबों और जिम खानों में विलियम के साथ जाने में एक अजीब तरह का एहसास तफाकर जाग उठता। विलियम जैसा खूबसूरत और वजीह शक्ल और सूरत का अंग्रेज़ अफसर वहाँ कम ही था। इस लिहाज से केथी अपनी सहेलियों के आगे बहुत ज़्यादा सुरखरू थी क्योंकि उनके खामदों में कोई भी विलियम के पासक नहीं था। जब देगर अंग्रेज़ बेगमें केथी के खामद को देखती और जल बुन के रह जाती तो केथी का सीना फख्र से फूल जाता और वो पहले से भी ज़्यादा विलियम के साथ लिपट लिपट जाती। एक दिन विलियम ने अपने कमरे में ऊँगते ऊँगते सोचा, क्यों ना चीफ सेक्रेटरी से दो दो हाथ हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई नया काम मुश्किल समझ कर दे देगा, मुलाकात करके देखते हैं। विलियम अपने कमरे से उठा और चीफ सेक्रेटरी KPA जोसेफ जॉन के कमरे में दाखिल हो गया। जोसेफ ने फ़ौरन उठकर हाथ बढ़ाया और कहा, वेलकम विलियम, आज हमारे कमरे में कैसे ज़हे नसीब, तशरीफ़ रखिए। विलियम आराम से कुर्सी पर बैठा, अपना हैट सर से उतार कर जोसेफ की मेज़ पर रखा, चिट पैक से एक कागज़ निकाला, उस पर अपना नाम लिखकर जोसेफ के आगे बढ़ाते हुए कहा, जोसेफ ये चिट अंदर भेज दो, मुझे मुलाकात करनी है। जोसेफ ने चिट पकड़कर सामने रखी, बेल का बटन दबाया और विलियम से पूछा, कॉफ़ी पियेंगे या चाय? जोसेफ, इस दफ्तर में अब मैं इसी काम के लिए रह गया हूँ। इतने में मुलाजिम अंदर दाखिल हो चुका था और हुक्म का मुंतज़र था। बहरहाल काफ़ी ठीक रहेगी। मुलाजिम हुक्म सुनकर बाहर निकल गया तो जोसेफ बोला, चीफ साहब लाहौर डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नरों से मीटिंग कर रहे हैं, अभी ख़त्म होने वाली है। वो बाहर निकलते हैं तो आप अंदर चले जाइए। ये आपकी चिट मैं अभी पहुंचा देता हूं। जोसेफ साहब, मुझे एक बात बताएं। पूछें। जब मेरी ट्रांसफ़र की फ़ाइल चल रही थी तो आप यहीं थे, कुछ हुआ कि ज़बानी कह दिया होता, मैं किसी तिनके को पकड़ने की कोशिश करता। विलियम, तुम अभी लॉरेंस साहब से मीटिंग करने वाले हो, चंद लम्हों बाद खबर हो जाएगी कि तुम उस वक़्त भी कुछ न कर सकते। जोसेफ, तुम में और मुझ में एक फ़र्क है। मैं अपनी राय से फ़ाइल तैयार करता हूँ और तुम आज़ाद राय से वाकिफ़ नहीं। कभी इस 6 गज़ के हफ्ज़दा कमरे से निकल कर देख, दिन कितने रोशन हैं। मैं पिछले 13 साल से इस ऑफिस में हूँ विलियम। आपकी तरह कुछ नौजवान और भी जज्बाती होकर गुजरे हैं मगर उन्हें ज़्यादा देर से खाना नहीं पड़ा। रोशनी इस कमरे में भी कम नहीं, लेकिन अभी आप इससे मानूस नहीं हुए। आपकी आंखों पर इन फाइलों की स्याही जम चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कलर ब्लाइंड हो गए हों जो रोशनी और अंधेरे में तमीज़ नहीं जानते। जोसेफ ने विलियम की बात में तलखी को महसूस किया लेकिन ज़ाहरन मुस्कुरा कर बोला, विलियम, ज़्यादा तलखी अच्छी नहीं। काफ़ी जो चंद लम्हे पहले ही मुलाजिम रख गया था, काफ़ी पिएं। रंगों की तमीज़ करने वाले ज़रूरी नहीं हालात की तमीज़ करना भी जानते हों। अगर ऐसा होता तो आप आज खुले दलानों की राहदारियां छोड़कर इस हवसज़दा कमरे में चीफ सेक्रेटरी साहब का इंतज़ार न काटते। इतना कहकर जोसेफ विलियम की चिट चीफ सेक्रेटरी साहब के कमरे में ले गया। इस भरपूर तंज पर काफ़ी विलियम के हाथ से गिरते गिरते बची। उसने कप वहीं रख दिया और गुस्से से होंठ काटने लगा। 2 टके का मुलाजम सिविल सर्विस की तौहीन कैसे कर गया? लेकिन विलियम बेबस था। वो सोच रहा था कि मुलाकात के बगैर उठ के चला जाए। उठने के लिए इरादा बांधा ही था कि जोसेफ ने बाहर आकर कहा, चलिए जनाब साहब बुलाते हैं। विलियम फ़ौरन उठकर कमरे में दाखिल हो गया। सेक्रेटरी साहब ने बैठे ही बैठे विलियम के सलाम का जवाब दिया और सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। विलियम बगैर तकल्लुफ़ के शुक्रिया कहकर कुर्सी पर बैठ गया। चीफ सेक्रेटरी साहब का कमरा विलियम पहले भी कई बार देख चुका था, जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई थी। कमरे की हैबत कम तो नहीं थी लेकिन उसमें और डिप्टी कमिश्नरों के कमरों में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तमाम लवाजमात वैसे ही थे, बस फ़र्क मेज़ की दूसरी तरफ बैठने वाले आदमी का था।
लॉरेंस साहब कुर्सी पर बैठे हुए भी इतने लंबे लग रहे थे जितने एक दरमियाने कद का आदमी खड़ा हुआ लगता है। मूछें स्याह काली और बड़ी बड़ी थीं, सर सामने से गंजा, लेकिन आंखें इतनी बड़ी और सुर्ख जैसे अभी 2 मटके शराब के पिए हों, मगर इंतहाई चमकदार। चंद लम्हे पुरतकल्लफ सलाम के बाद विलियम और चीफ सेक्रेटरी में एक बाकायदा गुफ्तगू शुरू हुई। सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ काम करूँ। यहाँ आपको कुछ काम नहीं दिया गया? दिया गया है सर, उंगने का काम दिया गया। उसे अच्छे तरीके से करो। सर, जो काम 4 साल तक किया है मुझे उसमें ज़्यादा तजुर्बा है। इस काम में भी तजुर्बा हासिल करो। मुझे इस काम में भी 6 माह हो चुके हैं सर, और इस दर्जे के काम के लिए इतना तजुर्बा काफ़ी है। इसका फ़ैसला तुम्हारे बजाय हम करेंगे। वैसे मेरी इतला के मुताबिक आप अफसरान की छुट्टियों का हिसाब किताब संभाले हुए हैं। सर, ये काम मेरा बावर्ची मुझसे बेहतर कर लेता है। अब लॉरेंस साहब ने अपनी आंखें विलियम की आंखों में डालीं और खौफनाक तरीके से घूरते हुए कहा, विलियम, मैं नहीं जानता था आपका बावर्ची आपसे ज़्यादा लायक है। अगर है तो ये आपके लिए बहुत बुरा है। इस बाद चीफ सेक्रेटरी साहब अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। उसे देखकर विलियम भी खड़ा हो गया। सेक्रेटरी साहब दोबारा बोले, विलियम, आपको वक़्त दिया जा रहा है। अपने को बावर्ची से बेहतर साबित करो और वक़्त आने का इंतज़ार करो। यहाँ आपको किसी वजह से बुलाया गया है। ये कहकर लॉरेंस साहब कमरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। विलियम ने भांप लिया कि अब मज़ीद बात करना और यहाँ ठहरना उसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। वैसे भी बात कुछ ऐसा अंदाज इख्तियार कर चुकी थी जिसको तूल देना विलियम के लिए बेहतर नहीं था। लिहाजा विलियम सलाम कर सेक्रेटरी के कमरे से निकलने से पहले ही बाहर निकल आया और सोचता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा कि जोसेफ सच कहता था। इस मुलाकात के बाद विलियम ने चीफ सेक्रेटरी से मिलने की कभी कोशिश नहीं की और वक़्त निकलता गया। विलियम को लाहौर में 1 साल 3 माह गुजर चुके थे। इन 15 महीनों में सिवाय जिम खाना जाने के, इधर उधर की घटिया और बेकार फाइलों पर दस्तखत जमाने और क्लर्कों के बेहुदा चेहरों के देखने के अलावा कोई काम न था। ये एक ऐसी जगह थी जहां सैकड़ों हिंदुस्तानी चापलूस अफसर हर वक्त मौके की ताक में रहते कि कब साहब से सामना हो और वो एक ज़ोरदार सलाम दागे। ऐसे देसी अफसर भी थे जो अफसरी के आदाब से तो सिरे से नावाकिफ़ थे, लेकिन उन्हें अपने वतन के लोगों और उसकी मिट्टी में कोई खूबी नज़र न आती थी। ये वो अफसर थे जो अंग्रेज़ क्लर्कों तक की चापलूसी से भी नहीं हिचकिचाते थे और चाहते थे किसी तरह अपनी औलादों को टूडी बनाकर इंग्लिस्तान भेज दें। ये नौकरी ही इसी को ख्याल करते थे। उनके ख्याल में हिंदुस्तान की बुराइयां बयान करना और यहाँ के लोगों के खिलाफ काम करने का नाम सरकारी नौकरी था। ये देसी अफसर अंग्रेज़ों की तरह खाना खाने की कोशिश करते, सर पर कंटोप और हैट जमाना, हाथ में सैर करते हुए छड़ी थामना, शाम को क्लब जाना और थोड़ी बहुत ड्रिंक करना या महंगे कुत्ते रखना अपना एजाज़ समझते। विलियम देखता था इन अफ़ाल की वजह से ये लोग बाज़ औक़ात तमाशा बन जाते, मगर अपनी हरकतों से बाज न आते। इन मामलात में हिंदुओं और सिखों की निस्बत मुसलमान बड़े हुए थे। इन्हीं अमाल की बिना पर ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते। बाज़ ख़ानदान तो देखते देखते इंग्लिस्तान में दाखिल हो चुके थे और वहाँ मुस्तकिल क़याम का बंदोबस्त करने में मसरूफ़ थे। अफसर तो अफसर, बाज़ हिंदुस्तानी क्लर्क भी इस मामले में बहुत चालाक वाक़या हुए थे। वो अपने साहब को इस तरह शीशे में उतारते कि बेचारे साहब को खुद भी पता न चलता। विलियम ने इनसे बढ़कर ये हुनर किसी में नहीं देखा था। इस बारे में जो सबसे अफसोसनाक बात थी वो ये कि इन्हीं के दम से विलायती अफसर रिश्वतखोरी में मुब्तला हो चुके थे। विलियम अपने इस क़याम में जो कुछ देख चुका था, एक तरह से ये भी उसके तजर्बे में इजाफा ही हुआ था। इस तमाम अरसे में वो इन देसी और विलायती अफसरों से मुतनफ़र हो चुका था। वो इस कोशिश में रहता कि देसी अफसर या क्लर्क से सामना ना हो, अगर होता भी तो वो उन्हें सख्ती से नज़रअंदाज कर देता। विलियम के इस रवैये की वजह से वो यहाँ इंतहाई मगरूर और मुतकब्बर मशहूर हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि हल्की फुल्की साजिशों के जेल में आने लगा। मगर विलियम ने इन बातों की परवाह बिल्कुल ही छोड़ दी थी और अपनी पूरी तवज्जो बीवी बच्चों पर सर्फ कर दी। इस फारुल बाली का फ़ायदा उठाते हुए कई कई दिन उकाड़ा अपने फार्म पर चला आता और ज़ाती काम में दिलचस्पी लेने लगा। इस अरसे में उसने वहाँ 1-2 जदीद स्कूलों और पार्कों की बुनियाद भी रखी,
اسکول کا کام کیتھی کے سپرد تو نہ کیا جا سکا، البتہ ان کا سلسلہ ضرور شروع کر دیا اور اپنی زرعی زمینوں پر مزید باغات اور درخت لگانے کا کام کرتا رہا۔ ولیم ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھا چھٹی ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب کام نہ ہو یا ایسا کام پیٹے ڈال دیا جائے جو طبیعت سے لگاؤ نہ رکھتا ہو تو ایک ایک لمحہ پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ ولیم کی اس وقت یہی حالت تھی۔ اپنی شوریدہ مزاجی کے سبب وہ کسی افسر اور کلرک کو منہ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا، چنانچہ وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس لیے ولیم نے آج 11 بجے ہی چھٹی کرنے کی ٹھانی اور بیگ اٹھانے کے لیے اپنے پی اے کو بلوایا۔ پی اے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کاغذ کی ایک پرچی تھی۔ ولیم کو زبانی پوچھنے کی عادت تو نہیں تھی، لیکن اس وقت چونکہ وہ نکلنے لگا تھا، اس نے پی اے سے اس کاغذ کے بارے میں پوچھ لیا، یہ کیا ہے؟ پی اے نے کہا، سر یہ ایک لڑکا ہے جو پچھلے کئی دن سے یہاں چکر لگا رہا ہے اور آپ سے ملاقات کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنا نام فضل الدین بتاتا ہے، لیکن ملنے کا کوئی سبب نہیں بتاتا، اس لیے میں نے اسے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ آج مجھے اس پر کچھ ترس آیا تو میں اس کا رکا اندر لے آیا ہوں۔ اس پر اس کا نام اور حوالہ موجود ہے، اگر آپ اجازت دیں تو حاضر کر دیتا ہوں۔ ولیم نے پی اے کے ہاتھ سے کاغذ پکڑا تو اس پر صرف اتنا درج تھا، صاحب بہادر ولیم کے دروازے کا گداگر فضل الدین ولد مولوی کرامت سکنہ جلال آباد۔ ولیم نے رکا پڑھتے ہی حکم دیا، اسے حاضر کرو، اور خود دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ فضل الدین کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور آنکھیں بالکل نیچی تھیں۔ ولیم ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا، انداز سارے باپ جیسے تھے۔ اسے مولوی کرامت کی وہی پہلی ملاقات یاد آ گئی جو جودھا پور میں چراغ دین کے قتل کے وقت دورے میں ہوئی تھی۔ کیا بات ہے؟ ولیم نے پوچھا۔ سر حضور کے اقبال سے انٹرنس پڑھ گیا ہوں، فضل الدین اسی عاجزی سے کھڑے کھڑے بولا۔ جناب کی شکر گزاری کو حاضر ہونے کے لیے کئی دن سے کوشش کر رہا تھا، آج خداوند یسوع مسیح کی برکت سے بازیابی ہو گئی۔ ابا جان نے بھی آپ کی جناب میں حاضری کے لیے کہا تھا۔ مولوی صاحب خیریت سے ہیں؟ جی، 2 مہینے پہلے ان کو تپ چڑھی اور وہ فوت ہو گئے۔ او خدا! ولیم نے افسوس کرتے ہوئے فضل الدین کی طرف دیکھا اور کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو۔ فضل الدین نہایت آستگی اور ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ فضل الدین 10 تاریخ کو اپنے سرٹیفکیٹ لے کر آ جانا، گورنر ہاؤس میں کچھ دیسی اسسٹنٹوں کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے بارے میں مسٹر جیس کو کہہ دیتا ہوں، جاؤ اور اس کے لیے تیاری کرو۔ اس کے ساتھ ہی ولیم نے دوبارہ اپنے پی اے کو طلب کر کے فضل الدین کے بارے میں ہدایات دیں اور کہا، 10 تاریخ کو فضل الدین آئے تو میرے پاس بھیج دینا اور انٹر پر جیس سے میری بات کراؤ۔ حکم سنتے ہی پی اے نے تمیل کی۔ اسی اثنا میں ولیم نے فضل الدین کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گیا۔ 15 ماہ چیف سیکرٹری آفس میں بیکار گزارنے کے بعد ولیم بہت زیادہ اکتا گیا۔ وہ چاہتا تھا کسی طرح اس جہنم سے نکل جائے، لیکن کس طرح؟ اس بارے اس کی تمام کاوشیں اور اعمال ضائع ہو چکے تھے اور کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ وہ یہ تو جانتا تھا اسے سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے، لیکن کتنا عرصہ؟ اس کے متعلق اسے پوری طرح آگاہی نہ تھی، مگر یہ پتہ تھا کہ اس کے جلال آباد میں کام کرنے کی نوعیت سے افسران بالا خوش نہیں تھے۔ وہ اس پر کھلا اعتراض تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن بار بار دبے لفظوں کے انتباہ کے باوجود اس نے مقامی لوگوں کے بارے میں اپنی انفرادی پالیسی پر نظر ثانی نہیں کی تھی، جس میں معاشی سطح پر بے شک گورنمنٹ کو فائدہ پہنچا تھا، لیکن ولیم کے مقامی آبادی کے ساتھ شیر و شکر اور میل ملاپ نے انگریزی وقار کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ جب تک کمشنر ہاؤس ایڈم کے قبضے میں رہا، اس وقت تک ولیم کو فکر نہ تھی۔ وہ خود بھی ہندوستانی عوام کے لیے رحمت کا فرشتہ تھا، مگر اس کے جاتے ہی حالات یکسر بدل گئے تھے۔ اب ولیم کو جلال آباد سے نکلنا ہی تھا اور انتظامیہ انہیں کسی دوسری جگہ بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے لاہور آتے ہی بہت ہاتھ پاؤں مارے، اپنے باپ دادا کی خدمات کا حوالہ دیا اور کام میں اپنی مہارت کے ثبوت پیش کیے، مگر مسلسل ابتدائی 3 مہینوں کی محنت کے باوجود اسے لگا وہ اپنی کارکردگی کے افسانے افسروں کی بجائے سیکریٹریٹ کی دیواروں کو سنا رہا تھا۔ اس لیے پچھلے 8 ماہ سے خاموش تھا اور اکثر چھٹیوں پر رہنے لگا تھا، لیکن اتنا ہوا اس عرصے میں فرصت کی وجہ سے اس نے بہت سے کام ایسے بھی کر لیے جن میں اس کی اپنی ترجیحات تھیں، یعنی اپاڑا میں چرچ، اسکول اور لیڈی پارک کا قیام۔
اس کے علاوہ اپنے فارم ہاؤس کی مزید وسعت اور نولکھی کوٹھی کی مزید رینوویشن اور باغوں کی توسیع جاری ہے۔